بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال حذیفہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان رجل ممن کان قبلکم اتاہ ملک لیقبض نفسہ فقال له هل عملت من خیر فقال ما اعلم قیل له انظر قال ما اعلم شیئا غیر انی کنت ابایع الناس واجازفهم فانظر الموسر وتجاوز عن الموسر فادخلہ اللہ الجنہ۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ نے فرمایا تمہارے اگلوں میں سے ایک شخص کے پاس خدا کا فرشتہ آیا کہ اس کی روح قبض کرے، اور اس سے دریافت کیا کہ کیا تم نے کبھی نیکی کا کوئی کام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا مجھے یاد نہیں۔ کہا گیا غور کرو۔ اس شخص نے کہا اتنا ہی یاد ہے کہ میں لوگوں کو چیزیں بیچتا اور ان کے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ کرتا تھا، تو خوشحال لوگوں کو مہلت دیتا اور جو تنگ دست ہوتے تھے ان سے درگزر کر لیتا تھا۔ سو اللہ نے اسی بنا پر اس کو جنت میں داخل کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ اس پر پہلے نوٹ سن لیجئے، میں نے لکھا ہے اصل الفاظ ہیں فَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، ان میں فعل فیصلہ فعل کے معنی میں ہے، ہم نے ترجمہ اسی لحاظ سے کیا ہے، یعنی جنت میں داخل کر دیا۔ اس سے مقصود کیا ہے؟ جنت میں داخل کرنے کا فیصلہ سنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ اس کے گناہ معاف ہوئے، اس کی غلطیوں سے درگزر کیا گیا، اب یہ جنت کے لیے سوتا رہے گا۔ قبر میں جو سوال و جواب ہوتے ہیں ان کی بہت سی صورتیں قرآن میں بھی ہیں اور بعض روایتوں میں بھی ہیں۔ جس وقت انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو جس طرح اس دنیا سے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، ایک اور دنیا کے لیے آنکھیں کھلتی ہیں، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے آئے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہماری روح یا ہماری اصل شخصیت، ہماری اپنی زبان میں اس اصل شخصیت کے لیے روح کی تعبیر مستعمل ہو چکی ہے۔ یہ قرآن کی تعبیر نہیں ہے، قرآن مجید اس کو نفس یا شخصیت سے تعبیر کرتا ہے، یعنی ایک یہ قالب ہے، یہ جو ہمارا جسم ہے یہ قالب ہے، یہ ایک طرح سے پیراہن ہے، یہ لباس ہے، اور اس لباس کی تیاری کا پورا پروسیس اسی زمین پر ہوا ہے۔ اس کو قرآن مجید نے واضح کر دیا ہے کہ ہم نے جب انسان کو بنانا چاہا تو گارے، پانی، مٹی، دلدلی زمینی سے اس کی بنا اٹھائی گئی۔ جو کچھ اب رحم مادر میں ہوتا ہے وہی وہاں ہوا، وہی مٹی کے اجزاء جو اب سبزی، پھل، گوشت کی صورت میں اندر جاتے اور ایک خاص طریقے کے پروسیس سے گزر کر قطرہ آب میں بدل جاتے یا بیضے میں بدل جاتے ہیں، بالکل وہی پروسیس اس وقت زمین کے پیٹ میں ہوا۔ ماں کے رحم کی سی صورت زمین کے پیٹ نے اختیار کر لی، اور وہاں پر خاص مراحل سے گزر کر جیتے جاگتے لوگ پیدا ہوئے۔ تو یہ جو جیتے جاگتے لوگ تھے، قرآن مجید کی تصریحات سے معلوم ہوتا ہے، خاص طور پر سورہ سجدہ میں جو مراحل بیان کیے گئے ہیں ان سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسان کا حیوانی وجود تھا، حیوانی وجود، اور اس میں حیات، زندگی جیسے کہ جانوروں میں ہے، بالکل وہی صورت تھی، لیکن انسان کی جو اصل شخصیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نفخ روح کے ذریعے سے دی گئی۔ یہ پروسیس بیان کیا ہے قرآن نے۔ اصل الفاظ ہیں فَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، ان میں فعل فیصلہ فعل کے معنی میں ہے، ہم نے ترجمہ اسی لحاظ سے کیا ہے، یعنی گویا اللہ نے فیصلہ کر دیا، اور اس فیصلے سے پہلے جو گفتگو ہوئی وہ انسان کی اصل شخصیت سے ہوتی ہے۔ دنیا میں تو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ انسان مردہ ہو گیا، یعنی وہ کسی قابل نہیں رہا، چنانچہ یہاں پر جو بات بیان ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ جب روح قبض کرنے کا وقت آ جاتا ہے تو ایک طرف اس دنیا سے انقطاع ہوتا ہے، یعنی دنیا کے معاملات بند ہو جاتے ہیں۔ عین اس وقت جب انسان کی روح قبض کی جا رہی ہوتی ہے، ہمارے لیے وہ مر چکا ہوتا ہے، اور دوسری جانب اس کی اصل شخصیت مکالمہ کر رہی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں دیکھیے کہ ایک مقام پر یہ بتایا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت نہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، دراں حالے کے
ان کو کلمہ کفر کہنا پڑا یا وہ وہاں پر سچی بات کی شہادت نہیں دے سکے، تو ان سے فرشتے کیا مکالمہ کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کے مکالمے کی اور مثالیں بھی قرآن میں ہیں، حدیثوں میں بعض تفصیلات بھی آئی ہیں۔ یہاں یہ اسی نوعیت کے کسی واقعے کا ذکر ہے کہ وہ آئے ان کے پاس اور آ کے انہوں نے کہا کہ روح قبض کریں اور اس سے دریافت کیا کیا تم نے کبھی نیکی کا کوئی کام کیا ہے۔ یعنی اس موقع پر جیسے قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ یہ پوچھا کہ تم یہاں کیوں پڑے رہے، تمہارے لیے کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ خدا کی وسیع زمین میں ہجرت کرتے اور اپنے ایمان کے تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کرتے؟ تو وہ جواب میں اپنا عذر پیش کریں گے، لیکن یہاں پر یہ پوچھا گیا کہ نیکی کا کوئی کام کیا، اس نے جواب دیا مجھے یاد نہیں۔ کہا گیا غور کرو، اس شخص نے کہا اتنا ہی یاد ہے۔ اب وہ اپنی نیکی بتا رہا ہے اس صورتحال میں کہ میں لوگوں کو چیزیں بیچتا اور ان کے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ کرتا تھا، بازار میں بیٹھنے والا شخص تھا اور عام طور پر جیسے کہ تاجر لوگ کرتے ہیں اسی طرح تجارت کرتا تھا، لیکن تجارت میں میرا طریقہ کیا تھا یہ بتایا اس نے۔ تجارت میں میرا طریقہ یہ تھا کہ خوشحال لوگ اگر ہوتے تو خوشحال لوگوں کو تو میں مہلت دے دیتا تھا، وہ کوئی چیز نہیں دے پا رہے یا ادائیگی نہیں کر پا رہے۔ پرانے زمانے میں یہ بہت ہوتا تھا، بارٹر کے طریقے پر ادائیگی ہوتی تھی۔ اس وقت آپ نے ایک چیز لے لی ہے، آپ کی فصل آئے گی تو آپ دے دیں گے، تو اس میں مہلت دے دیتا اور جو تنگ دست ہوتے تھے ان سے درگزر کر لیتا تھا۔ یعنی اگر کوئی آدمی آپ سے قرض بھی لے رہا ہے یا ادھار کوئی چیز خرید رہا ہے تو قرآن مجید نے یہی تلقین کی ہے۔ یہ یاد ہوگا کہ جہاں سورہ بقرہ کے آخر میں یہ بتایا ہے کہ سود کے معاملات اب ممنوع قرار دے دیے گئے ہیں، قرض پر منفعت کا تقاضا نہیں کیا جائے گا، تو وہاں پر بھی یہ کہا ہے کہ جو کچھ تم نفع کے طور پر لیتے تھے یا ربا کے طور پر لیتے تھے وہ تو ممنوع ہوا، اس کا مطالبہ تو اب کرو گے نہیں، لیکن تمہارا اصل زر پر حق ہے۔ اصل زر کے معاملے میں بھی اگر کوئی تنگ دست ہے تو اس کو مہلت دو، یعنی فنظرۃ الی المیسرہ، یعنی اس کو مہلت دو۔ تو یہاں پر بھی وہی بات کہی اس نے کہ خوشحال لوگوں کو مہلت دیتا اور جو تنگ دست ہوتے تھے اس نے آگے بڑھ کے کہا ان سے درگزر کر لیتا تھا، یعنی ان کو معاف کر دیتا تھا، ان سے مطالبہ ہی نہیں کرتا تھا۔ یہ اتنی بڑی نیکی شمار ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت میں داخل کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ یہ روایت کا متن ہے، روایت میں جو بات بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے۔ اس پر میں نے مزید لکھا ہے اس طرح کی چیزیں انبیاء علیہم السلام کو بالعموم رویا میں دکھائی جاتی ہیں۔ یعنی یہ کیا معاملہ ہوا، یہ واقعہ کیا ہوا؟ ظاہر ہے کہ جو واقعہ ہو رہا ہے یہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ لوگوں نے دیکھا پھر انہوں نے دیکھ کر روایت کر دیا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی اطلاع پہنچی۔ اس طرح کے واقعات پیغمبروں کو رویا میں دکھائے جاتے ہیں، خواب کی صورت میں یہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں۔ جن لوگوں کی روایات پر نظر ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ اس طرح کے بہت سے رویا حقائق کو واضح کرنے کے لیے، بعد میں کیا معاملات ہوتے ہیں ان کو بتانے کے لیے گویا ایک تصویر کی طرح سامنے آتے رہتے ہیں، اور جب پیغمبر ان کو بیان کرتے ہیں تو خود ان کے لیے بھی وہ اذعان کا باعث بنتے ہیں، اور لوگوں کو بھی نصیحت کرنے کے لیے پیغمبر کی زبان سے جب یہ باتیں نکلتی ہیں تو حق ہوتی ہیں، ان کا اثر ہوتا ہے۔ چنانچہ اس طرح کی چیزیں عام طور پر رویا میں دکھائی جاتی ہیں اور ان سے کسی برائی سے اجتناب یا نیکی اختیار کرنے کی ترغیب مقصود ہوتی ہے۔ ان سے کبھی وہ نتائج نہیں نکالنے چاہیے کہ اچھا اس کے عام اعمال کیا تھے، کیا بخش دیا گیا، کیا چھوڑ دیا گیا۔ یہ گویا ایک تصویر ہوتی ہے جس میں کسی نیکی کو یا کسی رویے کو نمایاں کرنا مقصود ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایمان و اسلام کے بعد، یعنی یہاں یہ بات ظاہر ہے ماننا پڑے گی کہ ایمان بھی ہے، اسلام بھی ہے، وہ حقائق کو تسلیم کرتا تھا۔ بندہ اگر ظلم و عدوان اور فواحش کے ارتکاب جیسے بڑے گناہوں سے بچتا ہے، یعنی اس کے ہاں نیکی کا اتنا پہلو نہیں تھا، لیکن اگر بڑے بڑے گناہوں سے، جیسے کہ قرآن کہتا ہے کہ یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، بڑے گناہوں سے بچتا ہے، تو اب کوئی نیکی آ گئی سامنے، کوئی خیر کا کام آ گیا، لوگوں کو نقصان نہیں پہنچایا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، کسی کی حق تلفی نہیں کی، کسی شرک کا ارتکاب نہیں کیا، تو ایمان پر کھڑے ہوئے شخص کی نیکی پوچھی جا رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں یہ نیکی تھی، اور اس طرح کی ایک نیکی بھی بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے اجر کا باعث بن جاتی ہے۔ بڑے گناہوں سے بچتا ہے تو اس نوعیت کی کوئی ایک نیکی اور اس پر مداومت، یعنی نیکی کرنا پھر اس پر قائم رہنا، مداومت بھی اس کو جنت میں لے جانے کا باعث بن سکتی ہے۔ اس کو اللہ کی رحمت سے بعید نہیں سمجھنا چاہیے۔
تو اس سے جو چیز قرآن مجید کی روشنی میں واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان و اسلام کے ساتھ آدمی کو بڑے گناہوں سے بچنا چاہیے، اس کے بعد نیکی کرنا، نیکی صبح و شام کرنی چاہیے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن بعض اوقات ایک نیکی بھی انسان کے لیے اتنے بڑے فیصلے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو اگر کسی جگہ سے ایک آپ نے چھوٹی سی کانٹے کی ٹہنی بھی اٹھانی ہے تو اس کو بھی حقیر مت سمجھیں، نیکی ضرور کریں۔ یہاں یہ ایک بڑی نیکی کرتا تھا کہ غریبوں کے معاملے میں درگزر سے کام لیتا تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔